میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا، اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا۔ اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں، اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے، ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد، اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز۔ 9/11 آ جاتا ہے، پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ دہشت ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی۔ کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا، کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لے، جس کا سارا قبائلی علاقہ، اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں، میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے، میں نے کتاب لکھی ہوئی، میں اس کی تاریخ جانتا ہوں۔ قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا، وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی، کوئی ان کے ریکارڈ میں، یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا۔ جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ وہاں لوگ مارے گئے، وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں کو، اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، اگر باہر سے آکوپیشن ہو، وہ سب سے عظیم چیز ہے، اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں اب دہشت گردی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ انسان تھے، ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے۔ وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے، اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے، تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے، جہاں جو پاکستان میں خود کش حملے ہوئے، جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا، جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا، میں تو جو لوگ بچ گئے تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کسی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا۔ وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، افغانستان کی یہ
افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے۔ یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور، کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا۔ ڈرون اٹیکس ہوئے، ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے، مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا، 80 مدرسے کے بچے مار دیے۔ شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کس عذاب سے گزرا؟ کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے۔ کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے، پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی۔ ایک کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ تھا وکیل، اس نے میرے ساتھ آ کے یہ حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے، ڈرون اٹیک کرے، جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے، اس کو مار دے، کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔